الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیور، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدھا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس قرآن میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ایمان بالکتب بیان کیا گیا، متقین کی جو خوبی بیان فرمائی گئی اس کا تذکرہ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی ایک صفت ہے جس کا یہاں بیان ارشاد فرمایا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہود اور نصارہ، ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور موجود ہے، بلکہ جو غیر الہامی دین ہیں ان میں بھی آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے۔ آواگان کے نام سے ہو، تناسخ کے نام سے ہو، یا کسی اور انداز سے آخرت کا تصور ہر قوم اور ہر دین دھرم میں موجود ہے، لیکن یہود و نصارہ نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ ناقص ہے۔ یہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جو الہامی مذاہب ہیں ان کا تصور آخرت تو ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن تھا تو وہی آخرت کا تصور جو حقیقی طور پہ قرآن نے دیا، لیکن یہود نے اور نصارہ نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر لی۔ مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں۔
اور وہ وہی 40 دن ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، لہٰذا پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو صرف لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن۔ پرستش اور پوجا تو ان کے آباء و اجداد نے کی، تو ان کو یہ سزا کاہے کی؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ جو جرم کریں گے، یہ جو خطائیں اور غلطیاں کریں گے، اس کی انہیں سزا نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ جو کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، اور جو نہیں کیا اس کی سزا ہوگی۔ تو عجیب قسم کا دین اور عجیب قسم کا عقیدہ انہوں نے اپنی خواہشات سے گھڑ لیا۔ عیسائیوں نے عقیدہ کفارہ گھڑا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے سولی چڑھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ تو چونکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے عیسائی ہیں، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی گناہ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے، اور ہمارے نبی ہمارے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ جو نہیں کیا ناکردہ کی سزا پانے کے ساتھ ان کی امت کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا نبی ان کی سزا بھگت چکا ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ، جس نے گناہ میں ان کو دلیر کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی قرآن مجید کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو پھر مرنے کی آرزو کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، خود فریبی کے لیے انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم چونکہ اولاد انبیاء ہیں لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے عقیدہ کفارہ گھڑ لیا، لہذا ان کا عقیدہ آخرت کا ناقص ہے، اور ان کا عقیدہ یہود کا وہ بھی آخرت کا ناقص ہے۔ اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صحیح ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ دیا کہ جو تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کرامن کاتبین الگ لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء الگ گواہی دیں گے، اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے اس دن آ جائے گی۔ بلکہ بندہ جب اپنی معمولی سے معمولی خطا کو بھی دیکھے گا لکھا ہوا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن ہر شے تشت از بام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔